بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم عائشہ اقبال، ممبر آف پاکستان مینٹور کمیونٹی۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے اتحاد عالم اسلام۔ اتحاد کیا ہوتا ہے؟ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک سوچ کے تحت افراد کا باہم متحد ہو جانا اتحاد کہلاتا ہے، اور عالم اسلام سے مراد ہے پوری دنیا کے مسلمان۔ اسی طرح اتحاد عالم اسلام کا مطلب بنتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک سوچ کے تحت باہم متحد ہو جائیں۔ اب اتحاد عالم اسلام کا کیا تقاضا ہے؟ اسے سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم قومیت کا تصور دیکھ لیں۔ قومیت کیا ہوتی ہے؟ قومیت کی دو طرح کی ڈیفینیشن ہے، ایک وہ ہے جو کہ مغربی دنیا نے کی ہے اور ایک وہ ہے جو کہ اسلام نے کی۔ مغربی دنیا کے تصور کے مطابق ایک مخصوص جغرافیائی حصے میں رہنے والے مشترکہ زبان بولنے والے لوگ ایک قوم بناتے ہیں، جبکہ اسلام کی جو تعریف ہے قومیت کی وہ رنگ و نسل، ذات پات، جغرافیائی حدود سب سے بالا تر ہے۔ اسلام میں قومیت کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ اسلام میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ ملت اسلامیہ کا فرد ہے۔ چونکہ پورا عالم اسلام ایک قوم ہے تو قوم کی بقا اور اس کے عروج کے لیے ضروری ہے کہ قوم باہم متحد ہو کر رہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اتحاد کی اہمیت۔ اتحاد کیوں ضروری ہے؟ اب اگر ہم نظام کائنات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظام کائنات کی بنیاد اتحاد پر ہی ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ اتحاد ہے روح اور جسم کا۔ اگر روح اور جسم کا اتحاد ختم ہو جائے گا تو انسانی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایک مکان پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مکان جو ہے وہ اینٹوں اور سیمنٹ کا اتحاد ہے۔ اگر اینٹ اور سیمنٹ کا اتحاد نہیں ہوگا تو کبھی بھی ایک مکان وجود میں نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے چونکہ ایک ایٹم سے مل کر ہی، ایٹم کے اتحاد سے ہی ایلیمنٹ بنتا ہے، تو اور ایلیمنٹ سے ہی یہ پوری کائنات بنی ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک پوری کائنات کا جو بیس ہے، پوری کائنات کی بنیاد ہے وہ اتحاد پر ہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے قطروں سے پانی بنتا ہے۔ ایک پانی کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ قطرے باہم متحد ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو وہ پتھر کو بھی چیر سکتے ہیں، کیونکہ جب پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اتحاد ہمیں طاقت دیتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی جس میں ایک کسان اپنے بیٹوں کو لکڑیوں کا گٹھا لانے کو کہتا ہے، اور جب وہ گٹھا لے آتے ہیں تو کسان سب کو باری باری اسے توڑنے کا کہتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں توڑ پاتا۔ اور جب وہی گٹھا کسان کھول دیتا ہے اور ان کو الگ الگ لکڑیاں بنا دیتا ہے، اور جب ان لکڑیوں کو توڑنے کو کہتا ہے تو سب آسانی سے اسے توڑ لیتے ہیں۔ پھر کسان نصیحت کرتا ہے اپنے بیٹوں کو کہ اگر تم باہم متحد ہو کر رہو گے اس گٹھے کی طرح تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر تم منتشر ہو گئے تو کوئی بھی تمہیں آسانی سے توڑ سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں آسانی سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے بیلوں کی ایک جوڑی تھی، اس کی کہانی پڑھی تھی جس میں بیل ہمیشہ متحد ہو کر رہتے ہیں، ہمیشہ ہر پرابلم کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک شیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ طاق میں ہوتا ہے کہ میں ان کا شکار کر لوں، لیکن چونکہ وہ متحد ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو ان کا شکار نہیں کر پاتا، لیکن جیسے ہی ان میں پھوٹ پڑتی ہے تو جو شیر ہوتا ہے وہ ایزیلی ان کا شکار کر لیتا ہے۔ عالم اسلام چونکہ ایک قوم ہے اور قوم کے بقا کے لیے اتحاد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی کہ وَاعْتَصِمُوا اللَّهَ بِحَبْلِهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو، اس پر عمل کیا ہے، وہ کبھی بھی محکوم نہیں ہوئے، وہ ہمیشہ عروج پر رہے ہیں۔ اور یہ اتحاد امت کا ہی فیضان تھا کہ مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور اور کامیاب قوم تھے۔ ان کی حیثیت ایک مضبوط اور مستحکم دیوار جیسی تھی، مگر جیسے جیسے لوگ اینٹیں نکال کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے میں لگے، ویسے ویسے ہی یہ دیوار بھی منہدم ہونے لگی۔ اور عالم اسلام میں ہم یہی دردناک منظر اب دیکھ رہے ہیں، اور خود ہمارے ملک پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم نے احکامات قرآن کو نظر انداز کرنے کا کبیرہ گناہ کیا ہے اور ہادی برحق کی ہدایت کو نظر انداز کیا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان قوم کی مثال ایک
جسم کی طرح ہیں. اگر جسم کے ایک حصے میں کانٹا چبھے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کشمیر جل رہا ہے، بوسنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطینیوں کو ان کی زمین پر ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے. لیکن پوری دنیا کے مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. پوری دنیا کے 1.5 ارب مسلمان سم بکم کی عملی تفسیر بنے بیٹھے ہیں. لیکن کیا کریں؟ 1/4 حصہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ان میں اتحاد نہیں ہے. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. اس وقت اتحاد عالم کی اشد ضرورت ہے. لیکن کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ ہمیں اس پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. کیا چیز ہے جس کے ذریعے، مطلب جس کو اگر ہم ختم کر دیں، یا کیا چیزیں ہیں جن کو لے آئیں تو ہم اتحاد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے کہ ہم ذاتی مفادات کو ختم کریں. ذاتی مفادات جب تک ہوں گے تب تک اتحاد ناممکن ہے، اور جب تک اتحاد نہیں ہوگا مسلمان یوں ہی محکوم مظلوم رہیں گے. اس لیے جب یہ چھوٹے چھوٹے مسلم ممالک بنے ہیں نا، تب سے ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہو گئے ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں. اور جب غیر مسلم ممالک سے دوستیاں بڑھا رہے ہیں تو وہ اسلامی ممالک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جن سے ان کے درمیان پھوٹ بڑھ رہی ہے اور اتحاد ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد ہے کہ جغرافیائی اور لسانی سوچ ہے جو کہ اتحاد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. جغرافیائی سوچ ہے، انسان کے اپنے خطے، جو بھی ملک اب چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کے اپنے ملک کے مفادات ہیں کہ بس ہمارا جغرافیائی جو حصہ ہے، ہمارا ملک ہے، اس کے بقا کے لیے، اس کی امپورٹنس کے لیے، یا اس کے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں. اور ایک لسانی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم مطلب ایک علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ اپنی قومیت کو، اپنی قوم کو ایز اے مسلم نہیں لے رہے ہیں، جس سے اتحاد ختم ہو رہا ہے. اور مسلم ممالک میں باہمی جنگ و جدل، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو کہ اتحاد میں رکاوٹ ہے. جو غیر مسلم ممالک ہیں اور اسلحہ بنانے والے ممالک ہیں، وہ مسلم ممالک کو جان بوجھ کر لڑوا رہے ہیں تاکہ ایک تو ان کا اسلحہ بکے، اور دوسرا مسلمانوں میں اتحاد ختم ہو. اور اگر یہ چلتا رہا تو مسلم ممالک مزید خطرے میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ، یہ اسلامی اتحاد میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. امریکہ نے ایک ملک بنا دیا یہودیوں کا، ایک عربی ممالک کے درمیان میں، جس سے وہ عرب کو کنٹرول کر رہے ہیں، عربی ملکوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب بہت سے عربی ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ اسلام کے اتحاد میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ ہے فرقہ واریت. فرقہ واریت کا زہر جو ہے نا، وہ ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جب بھی مسلمان متحد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو فرقہ واریت ہے یہ آگے آ جاتی ہے. اور جو غیر مسلم یا اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ لوگ اس فرقہ واریت کو زیادہ ہوا دیتے ہیں. شیعہ سنی کے فسادات سب سے زیادہ ہو رہے ہیں. یہ اتحاد اسلام میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اتحاد اسلام کے فروغ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے چند تجاویز ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے. اسلامی جمہوریت کا قیام ہونا چاہیے. اب کیا ہے کہ مغربی جو جمہوریت ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے. مطلب مغربی جمہوریت وہ والی جس میں اقبال نے کہا تھا کہ بندوں کو گنا تو کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، وہ والی نہیں، بلکہ اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے جس میں ہر امیر غریب کا احتساب ہوتا ہے، جس میں ہر کسی کو اس کا حق ملتا ہے، کسی کے بھی حقوق کا احتسال نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم علاقائی اور نسلی اختلافات کا خاتمہ کر دیں. اس کے لیے ہم خطبہ حجۃ الوداع کی رہنمائی لے سکتے ہیں، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو گورے پر، یا کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، یا اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے. جب ہم اس معیار کو قائم رکھیں گے، جب ہم اس تقویٰ کے معیار کو قائم رکھیں گے، تو ہمارے درمیان اتحاد دوبارہ فروغ پا سکتا ہے. ہمارے درمیان نسلی تعصبات اور علاقائی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر تمام مسلم ممالک کوشش کریں
اور مشترکہ فوج بنا لیں اور مشترکہ دفاعی نظام بنا لیں جو کہ مسلمانوں میں آنے والے خطرے کے پیش نظر کام کر سکے، تو بھی ہم اس اتحاد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے جو وسائل ہیں نا، مسلم ممالک کے وسائل، وہ آپس میں ہم بانٹ لیں، آپس میں شیئر کریں۔ ہم غیر مسلم سے چیزیں لینے کے بجائے یا غیر مسلم کو بیچنے کی بجائے ہم اس پر زیادہ توجہ دیں کہ ہم وہ چیزیں مسلم ممالک آپس میں ہی ایک دوسرے کی چیزیں خریدیں یا بیچیں، اپنی چیزیں ہی آپس میں خریدیں یا بیچیں۔ اور اس کے لیے ہم یہ بھی ایک اور کوشش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم مشترکہ اسلامی بینک بنا لیں، ایک دوسرے کے مسلم ممالک ہی ایک دوسرے کو قرضہ دیں یا ایک دوسرے سے قرضہ لیں، جس سے یہ بھی ہوگا کہ مطلب اسلامی ممالک کو فروغ حاصل ہوگا، ان کے اتحاد کو فروغ حاصل ہوگا۔ اور مسلم ممالک جب ایک دوسرے کے وسائل سے استفادہ کریں گے تو ان کے اتحاد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک مرکز بنا لیں، جیسے ایک ہماری عبادات، ہمارا حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، یہ بھی ہمیں اتحاد سکھاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے اسلام سے، اپنی عبادات سے جڑ جائیں تو بھی ہم اتحاد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پوری سال میں ایک بار حج ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پر، تب ان میں کوئی رنگ و نسل، ذات پات کا، کوئی علاقے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اتحاد کا بہت بڑا ایک پیغام جاتا ہے پوری دنیا میں۔ نماز جو ہم پنج گانا پڑھتے ہیں اس میں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بغیر کسی رنگ و نسل کے فرق کے، بغیر کسی ذات پات کے فرق کے، چاہے استاد ہو، شاگرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کاروبار ہو یا کوئی کاروبار والا ہو یا پھر کوئی بے روزگار ہو، مطلب سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اتحاد کا مظہر ہے۔ اگر ہم ایک مرکز قائم کر لیں جیسے کہ OIC بھی ہے، اگر ہم اس کو مکمل طور پر فعال کر لیں تاکہ اسلامی ممالک کے باہمی اختلافات ختم ہو سکیں، تو بھی ہم اتحاد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تب خاک کا اشکر۔ اتحاد عالم اسلام کے فروغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے مطابق اپنے آئین کو اور سنت رسول کے مطابق اپنے قوانین کو بنائیں، اور اس تشکیل سے ہم اتحاد کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اتحاد عالم اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ ہم ہر اس بات کو ترجیح دیں جس میں اسلام کا فائدہ ہو، جس میں ملت اسلامیہ کا فائدہ ہو۔ اگر ہم ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم دوبارہ اسلام جو ہے دوبارہ عروج حاصل کر سکتا ہے اور مسلمان دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ آج کا ٹاپک تھا، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ٹاپک کے بارے میں جو بھی کویسچنز ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ میں جلد سے جلد اس کا آنسر دوں گی۔ اللہ حافظ۔